پیارے دوستوں، ایک مرتبہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والے یا رشتہ دار کا پتہ نہیں تھا۔ اور جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو ایسے میں گاؤں والے اور آس پاس کے لوگ یہ ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے کو ہم غسل دیں گے اور اس کو دفنانے کا بھی انتظام کریں گے۔ اسی طرح سے جب ایک مسلمان شخص کا انتقال ہوا تو اس کے گھر میں کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو اس کو دفنانے کا انتظام کرتا۔ اس لیے گاؤں والوں نے یہ ذمہ لیا کہ اس مسلمان کو غسل دیا جائے گا۔ غسل کے بعد جس طرح جنازے کی تیاری کی جاتی ہے، اسی طرح اس مسلمان بھائی کے جنازے کی بھی تیاری کی جانے لگی، اور پھر نماز جنازہ کا بھی اعلان ہوا، اور آخر کار محلے والے اور تمام گاؤں والے میت لے کر قبرستان پہنچ گئے۔ قبرستان پہنچ کر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبر کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ دوستو، قبرستان کے حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر قبریں بہت پرانی ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس مسلمان کی قبر بھی ایسے ہی پرانی قبر کے برابر میں کھودی جا رہی تھی، اور دوستو، جب اس کی قبر کھودی جا رہی تھی تو برابر والی قبر کمزور ہونے کی وجہ سے زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے مردے کے پاؤں نظر آنے لگتے ہیں، اور جو اس نئی قبر کو کھود رہے تھے انہوں نے جب اس پرانی قبر میں دیکھا تو وہ خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ دوستو، انہوں نے دیکھا کہ اس قبر کے اندر گلاب کے پھول کھل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آج سے پہلے کئی قبریں دیکھی ہیں جن کے اوپر تو کئی پھول اور درخت نظر آتے ہیں، اور درختوں کے سائے میں بھی ہم نے بہت سی قبریں دیکھی ہیں، لیکن قبر کے اندر کبھی پھول لگے ہوئے نہیں دیکھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آدھی قبر تو کھل چکی ہے، تو کیوں نہ اس کی اچھی طرح سے پھر سے تعمیر کر دی جائے۔ دوستو، جب ان لوگوں نے اچھی طرح سے غور کیا اور قریب سے دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ قبر سے محسوس کرنے والی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی اچھی تھی کہ اس کو سونگھ کر ہر کوئی مدہوش ہو رہا تھا۔ گاؤں والے دیکھتے ہی کہ قبر تو بہت پرانی تھی، لیکن اس کے باوجود اس مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور اس کے کفن کی چادر ذرہ برابر بھی میلی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوستو، یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہم اس شخص کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ آخر یہ کون آدمی ہے اور زندگی میں اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کا صلہ اس کو آج مرنے کے بعد اتنی پرانی قبر، یعنی اتنے عرصے بعد قبر میں مل رہا ہے؟ اور یہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا اور ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر سے اتنی اچھی خوشبو نکل کر آ رہی ہے؟ چنانچہ سبھی نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کی تلاش ضرور کی جائے۔ دوستو، اس قبر کو مٹی ڈال کر پھر سے بند کر دیا جاتا ہے، اور جو جنازہ تمام لوگ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ آس پاس کے تمام گاؤں میں پھیل جاتے ہیں اور اس قبر کے مردے کے گھر والوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار کئی روز سخت محنت کے بعد اور بزرگوں کے مشورے کے بعد انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ پھر کچھ لوگ اکٹھا ہو کر اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ شخص کبھی رہا کرتا تھا۔ بظاہر گھر دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا، اور گھر کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ لوگ اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے بعد اندر سے بہت کمزور سی آواز آتی ہے، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ گاؤں والے مل کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اور دوستو، جب وہ گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں بہت کمزور عورت مقیم ہے، جس کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کا جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔
چنانچہ یہ لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں قبرستان میں اس جگہ ایک قبر ہے، بتایا گیا ہے کہ اس قبر کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ وہ قبر کس کی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتائیے، ہم نے قبر میں ایک بہت عجیب منظر دیکھا ہے کہ اس قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور گلاب کے پھول قبر کے اندر کھلے تھے، اور یہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے، جوانی ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ وہ جب روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ بس اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی سی حالت میں آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ میں کتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ ہاں وہ گھر میں قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اور قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیتیں ان کے سامنے آتی ان پر وہ اپنا ماتھا پھیرتے اور کہتے کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا ہے وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ وہ کافی دیر تک مختلف آیت پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر میں یہ خوشبو مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔